اس کے بعد 1919 کے بعد مسلمانوں اور ہندوؤں میں مین دراڑ کب پڑی؟ مطلب پراپر ڈویژن اصل میں ایک ہے نا کھینچتانی جو چل رہی تھی، یعنی کانگریس اور انڈین مسلم لیگ کی شکل میں. پھر ہندو مہاسبھا کا ایک الگ کردار تھا، RSS کا ایک الگ کردار تھا، لیکن پولیٹیکل جو ونگ تھے یہ دو ہی تھے یہ، اور پنجاب میں اکالی دل تھا یہ. تو اور جو مختلف ریفارمز جو ہو رہی تھیں، یعنی جو برٹش کر رہے تھے، ان ریفارمز کے اندر ظاہر بات ہے کہ کانگریس چاہتی تھی کہ وہ ڈومینیٹ کرے اور مسلمان اس میں اپنا حصہ چاہ رہے ہوتے تھے. تو میں جو اس وقت دیکھتا ہوں مجھے لگتا یہ ہے کہ کوئی مسلمانوں کے اندر بیچ میں نا ایک کہتے ہیں نا کہ آربیٹریٹر والا کرانے والا کوئی بندہ نہیں تھا، کوئی ان میں ریکنسلیشن کروانے والا نہیں تھا، کیونکہ دونوں طرف ایک ایگو ٹائپ کی نظر آتی ہے. کانگریس میں بھی نظر آتی ہے اور انڈین مسلم لیگ میں نظر آتی ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں جی کانگریس پوری غلط تھی یا آل انڈیا مسلم لیگ پوری غلط تھی، دونوں پورے صحیح تھے. لیکن لگتا یہی ہے کہ جو ایک ڈر یا خوف تھا مسلمانوں کا اور ہندوؤں کے درمیان، یعنی ٹورڈز ہندو یا کانگریس لیڈرشپ تھی، اس کو کوئی نہ اس گیپ کو فل کرنے والی کوئی لیڈرشپ نظر نہیں آتی تھی. اور مطلب مجھے یہی لگتا ہے اگر کوئی ایسی لیڈرشپ ہوتی ہے، ایسے لوگ ہوتے کہ جو مسلمانوں کو سیٹسفائی کرتے، لیکن ایسا لگتا نہیں تھا. ان کو یہ لگتا تھا آل انڈیا مسلم لیگ کی لیڈرشپ کو کہ اگر ہمیں کانگریس کچھ بھی آفر کر رہی ہے تو شاید یہ بعد میں مکر جائے، کیونکہ ان کو جو فیئر تھا، جو ڈر تھا، وہ تھا میجورٹی کا کہ اب اچھا وہ جو فیئر ہے، وہ جو ڈر ہے، وہ آج تک نظر آتا ہے. وہ یعنی آل انڈیا مسلم لیگ کی جو بات ہے یا سید احمد خان صاحب کی جو بات ہے وہ آج تک نظر آتی ہے. آج تک کیسے نظر آتی ہے کہ آج کہتے یہ ہیں کہ 20% پاپولیشن ہے مسلمانوں کی انڈیا میں، لیکن جو آج ان کی جو لوک سبھا ہے، جو سینٹرل اسمبلی ہے، وہاں پہ مسلمانوں کی جو ریپرزنٹیشن ہے وہ 5% ہے. وہ تو ہم آج کی ٹاپک پہ نہیں جاتے، ہم آج کے معاملات پہ نہیں جاتے، لیکن چیز یہ کہ وہ جو چیز تھی وہ آہستہ آہستہ پروو ہوتی رہی. وہ بیسکلی ہونا کیا تھا کہ آج کا دور ہے یا 1920 میں ہم جائیں، 1930 میں جائیں، اگر ایکولیٹی رہتی، مثال کے طور پہ برٹش نے تو ٹھیک ہے یہاں پہ تقسیم کی، لڑا اور حکومت کرا اس نے، وہ یہاں سے چلا گیا، لیکن ہماری لیڈرشپ کو بھی تو چاہیے تھا نا. چاہے وہ جناح صاحب تھے، لیاقت علی خان تھے، تیج بہادر سپرو تھے، گاندھی جی تھے، پنڈت جواہر لال نہرو تھے، یا سردار ولبھ بھائی پٹیل تھے. کوئی یہ لوگ سب اپنے اپنے ڈومین میں رہے، اپنے آپ کو کھینچنے میں لگے رہے. اب اس کو ہمیں نا برٹش کا قصور قرار دیں کہ وہ گیم پلے کر رہا تھا یا یہ لوگ اپنے اپنے حساب میں تھے، یہ نہیں پتہ. لیکن جو زیادہ ڈفرینس آیا جب 1927 میں نہرو رپورٹ آئی ہے، تو وہ نہرو رپورٹ میں بھی مسلمانوں کو لگا کہ یار یہ تو ہمیں، یہ جو یہاں کے مسلمان تھے جو آج موجودہ پاکستان ہے، کہ اس میں انہوں نے یہ کہا نہرو رپورٹ میں، نہرو صاحب نے، کہ ٹھیک ہے ہم جو ہے نا مسلمانوں کی پورے ہندوستان میں یعنی یونائٹڈ انڈیا میں ہم 25% ریپرزنٹیشن کو ایکسیپٹ کرتے ہیں سینٹرل اسمبلی میں، لیکن مسلمان کی میجورٹی کو بنگال اور پنجاب میں تقسیم نہیں کرتے. اب کیا ہے کہ مسئلہ پھر وہیں کھڑا ہو گیا. اور جو NWFP جو پروونس تھا، وہ اس میں جو نا ایسے ریفارمز نہیں تھیں، وہاں پر ایسے کام نہیں تھے. آج دیکھیں نا اس دور میں بہت زیادہ بیکورڈ تھا. وہ بیکورڈ مینس ان ٹرمز آف دا لا اینڈ آرڈر یا ایک ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کہہ رہا ہوں میں. یعنی بیکورڈ کا مطلب تو لوگ کسی اور سینس میں لے آتے ہیں، لیکن بیکورڈ مینس کہ اس وقت یہ لفظ بیکورڈ استعمال ہوتا تھا، یعنی بیکورڈ استعمال ہوتا تھا کہ وہاں پہ کوئی ڈیولپمنٹ نہیں، کوئی کچھ نہیں. تو وہ ان کو بھی لگا. تو مسئلہ پھر کیا کھڑا ہو گیا. اور پھر سندھ کے لیے کیا کہا تھا نہرو رپورٹ میں کہ اگر سندھ جو کہ پروونس نہیں تھا الگ سے نا، اور وہ کہتے تھے کہ سندھ اگر اپنے اخراجات اٹھانے کا متحمل ہے، یعنی اگر وہ کیپیبل ہے سندھ کہ اپنے اخراجات اٹھا سکتا ہے، تو سندھ کو الگ صوبہ بنا دیا جائے، ورنہ بامبے پریزیڈنسی میں رہنے دیا جائے. تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی حل نظر نہیں آ رہا تھا. اس کے جواب میں 14 پوائنٹ پہ جناح صاحب کے تھے، وہ ایک لمبی اسپیچ ہاں اس میں انہوں نے کا جواب دیا تھا. تو وہ کہتے ہیں نا کہ ایک اٹیک، پھر اس کا جواب، پھر اٹیک، پھر یہ چلا آ رہا تھا. تو یہ چلتا رہا دونوں کا، ان لوگوں کا. اور پھر جو ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے یعنی ان دونوں کو الگ ہونے کا، پھر وہ سیکنڈ ورلڈ وار آ جاتی ہے. انڈین ہسٹورین اور پاکستانی ہسٹورین بھی، اور اگر آپ نا انڈیا ونس فریڈم پڑھیں مولانا ابوالکلام آزاد کی، اور پاتھ وے ٹو پاکستان چودھری خلیق الزماں کی، یہ دو کتابیں جب یہ پرنٹ ہوئی تھیں تو یہ انڈیا پاکستان میں اتنی پاپولر تھیں کہ انہوں نے ایک ہلچل مچا دی تھی. ان دو بکس نے،
اس کے بعد بایوگرافی نہرو صاحب کی بھی آئی، اوروں کی بھی آئی، لیکن ان 2 بکس نے بڑی تباہی مچائی. یہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں انڈیا پاکستان کی ڈویژن کی، اس کے لیے نا مولانا ابوالکلام آزاد آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے بہت شدید مخالف تھے، اور وہ کہتے تھے کہ میری طبیعت ایکسیپٹ نہیں کرتی پاکستان کو، اور میرا دل نہیں مانتا. اچھا، ان کے آرگومنٹ تھے اپنی جگہ، بالکل آرگومنٹ تھے ان کے اینٹی پاکستان. تو وہ کہتے تھے کہ جی پاکستان کا مطلب ہے پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ، تو ہندوستان کے جو مسلمان ہیں تو یہ کیا ناپاک لوگوں کے رہنے کی جگہ ہے؟ بڑا ویلڈ ان کا سوال تھا. پاکستان، استان کا مطلب ہے رہنے والے، ازبکستان، تاجکستان یا ہندوستان، رہنے کی جگہ، رہنے والے یا رہنے کی ہندوستان. ہندوستان مطلب ہندوستان کے رہنے والے، یا ہندوستان والے یا ہندو والے، ازبکستان، تاجکستان، قازقستان، ترکمانستان. تو وہ کہتے تھے میری طبیعت یہ نہیں مانتی. اس کے بعد وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں انڈیا ونز فریڈم میں، اور پھر یہ لکھتے ہیں چودھری خلیق الزماں. اصل میں 1937 کا جو الیکشن تھا وہ ایک ایسا الیکشن تھا کہ جس میں کچھ اگر ایفرٹس ہوتی تو شاید پاکستان بننے کی نوبت نہیں آتی. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ دونوں رائٹرس اور دیگر اسٹوڈنٹ لکھ رہے ہیں. وہ یہ کہ جب 1937 کا الیکشن ہوا تو یو پی کے اندر، کیونکہ آل انڈیا مسلم لیگ تو بیس کری تھی یو پی میں. آج ہم جس پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پر 1937 میں اس پاکستان میں مسلم لیگ کا وجود ہی نہیں تھا. 1937 کے الیکشن میں اچھا وجود ہی نہیں تھا، نہ سندھ میں، نہ پنجاب میں، نہ NWFP میں، کہیں پہ بھی پاکستان کا آل انڈیا مسلم لیگ کا کوئی کینڈیڈیٹ جیتا ہی نہیں تھا. صرف اور صرف پنجاب میں 2 لوگ جیتے تھے. 180 کی اسمبلی میں 2 لوگ، 180 اسمبلی میں صرف 2 بندے. تو آپ ہی سمجھ لیں کہ اس موجودہ پاکستان میں 1937 تک پاکستان یعنی آل انڈیا مسلم لیگ ایگزسٹ ہی نہیں کر سکتی. اور یہ 10 سال پرانی بات ہے، صرف پاکستان بننے سے پہلے. جب آل انڈیا مسلم لیگ ایگزسٹ نہیں کرتی تھی، اس مین کہ پاکستان بھی ایگزسٹ نہیں کرتا تھا. تو ایگزسٹ نہیں کرتی تھی. اور محمد علی جناح جب یہاں آئے ہیں، کراچی آئے، تو ایک امپیریل ہوٹل تو ہوتا تھا. 1937 کے الیکشن سے پہلے یہاں پر آئے، اور انہوں نے یہاں کے رہنماؤں سے کہا کہ جی آپ مسلم لیگ کا ٹکٹ ہے لڑیں، ہمیں تو ہندوؤں کے ساتھ مل کے حکومت بنانی ہے، تو ہمیں یہاں پر تو حکومت کرنی ہے، ہم آل انڈیا مسلم لیگ کا ٹکٹ کیوں لیں؟ تو ایک بندے نے بھی سندھ سے آل انڈیا مسلم لیگ کا ٹکٹ نہیں لیا. اب وہاں جیتا الیکشن 37 کی بات 1937 میں. کہاں پر؟ یو پی میں، بنگال میں، مدراس میں. اب پوزیشن کیا ہوئی کہ یو پی میں سنگل میجورٹی میں کانگریس آ گئی. جب کانگریس آ گئی تو کانگریس کے کچھ لوگوں نے، اور جو پنڈت جواہر لال نہرو صاحب کی جو ویژن تھا، بڑا شاندار ویژن تھا، وہ انہوں نے کیا کرا کہ انہوں نے کہا پنڈت جواہر لال نہرو سے، مولانا ابوالکلام آزاد نے، کہ میں جا کے آل انڈیا مسلم لیگ کو آفر کرتا ہوں میں کہ وہ کولیشن گورنمنٹ میں شامل ہو جائے. حالانکہ ان کو ضرورت نہیں تھی کانگریس کو نا، کولیشن گورنمنٹ میں شامل ہو جائے. اور اس کا وہ ریزن دیتے ہیں کہ کہتے ہیں میں نے ریزن یہ بتایا کہ اگر آل انڈیا مسلم لیگ کولیشن گورنمنٹ میں آ جائے گی تو پھر یہ پاکستان بھول جائے گی. تو اس کے بعد کیا جواز رہ جاتا ہے کہ پاکستان مانگے؟ مطلب پاکستان کی جب تک تو بات نہیں ہو رہی ہے الگ ریاست، لیکن یہ جو نا آئسولیشن میں نہیں رہیں گے. اور یہ کہتے ہیں کہ ہم آل انڈیا مسلم لیگ کہتی ہے کہ ہم تو جو نا سول ریپرزینٹیو ہیں مسلمس کے. تب جب سول ریپرزینٹیو جب ہمارے ساتھ کولیشن گورنمنٹ میں آ جائیں گے تو اس مین کہ بات ہی ختم ہو گئی. اور بڑی شاندار بات تھی مولانا ابوالکلام آزاد کی. انہوں نے پرمیشن لی، اور لینے کے بعد وہ ملے. 2 لوگ تھے یو پی میں جو کی فگر تھے، ایک نواب محمد اسماعیل خان صاحب اور دوسرے چودھری خلیق الزماں. اور یہ 2 لوگ ہی لیڈ کر رہے تھے پورے ہندوستان میں. یعنی 2 لوگ ان کے پاس گئے ود دی پرمیشن آف دی کانگریس لیڈرشپ، اور ان سے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کولیشن گورنمنٹ میں رہیں اور آپ یہ کریں. تو انہوں نے کہا کہ ہم پوچھ کے جواب دیں گے. اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ دونوں کو منسٹر بنا دیں گے یو پی کی گورنمنٹ میں. مولانا ابوالکلام آزاد نے وعدہ کیا، بات کی، اور وہ چلے گئے. یہ جو تھے نواب محمد اسماعیل خان صاحب اور چودھری خلیق الزماں، ان دونوں نے ایگری بھی کر لیا. کتاب میں لکھا، ان دونوں نے ایگری کر لیا کہ ٹھیک ہے ہم کانگریس کے ساتھ وزیر بن جائیں گے. وہ کیا لکھتے ہیں مولانا ابوالکلام آزاد کہ پنڈت جواہر لال نہرو نے خط لکھا مولانا ان کو، نواب محمد اسماعیل خان صاحب کو، کہ جی ہم آپ دونوں میں سے کسی ایک کو وزیر لے سکتے ہیں، تو آپ بتائیے کہ آپ میں سے کون اپنا ایک نام دے گا. تو وہ کہتے ہیں یہ تو بالکل ایک دم ان کو انسلٹ کرنے والی بات ہو گئی. تو انہوں نے کہا کہ یار یہ کیسے ہوگا کہ ہم دونوں فیصلہ کریں، کیونکہ دونوں پرومیننٹ تھے، دونوں لیڈر تھے.
جب مولانا ابوالکلام آزاد کو پتہ چلا تو وہ واپس وہ آئے کانگریس کی لیڈرشپ سے لڑے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں, اور پھر وہ واپس گئے ان کے پاس اور کہا کہ کچھ ہے نا مس انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں اب ہم جو ہے نا منسٹر نہیں بنیں گے, ہماری تو انسلٹ کر رہے ہیں پنڈت جواہر لال نہرو. تو اپنی کتاب میں انڈیا ونس فریڈم میں لکھتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا بلنڈر کیا تھا, اور جتنے بلنڈرز ہوئے ہیں پارٹیشن کے لیے اور جن ہسٹورین نے لکھا ہے ان لوگوں نے اس کو ایک بلنڈر سے لکھا ہے. جتنے بھی انڈین ہسٹورین کی بات کر رہا ہوں میں, انہوں نے لکھا کہ بہت بڑا بلنڈر تھا کہ مسلم لیگ کو اگر آپ ایکسیپٹ کر لیتے 2 منسٹری دینے سے کیا مسئلہ تھا. دوسرا انسیڈنٹ کیا ہوا کہ بامبے کے اندر جے بی کھیر صاحب تھے کہ جو چیف منسٹر بن رہے تھے, لیکن کانگریس جو ہے نا وہ سنگل میجورٹی میں نہیں آئی وہاں پہ. وہاں اس کو کچھ لوگ ملانے تھے تو ان کو گورنمنٹ بنانی تھی 1937 میں. تو جے بی کھیر صاحب نے نا کہا محمد علی جناح سے, کیونکہ وہ وہیں رہتے تھے اور 18 سیٹ تھیں مسلم لیگ کی بامبے میں, تو ان سے کہا کہ جی آپ ہمارے ساتھ ہے نا تعاون کر لیں تاکہ ہماری نا وہ کانگریس کی گورنمنٹ بن جائے. جناح صاحب ایگری کر گئے جناح صاحب ایگری کر گئے کہ ٹھیک ہے ہم ہی کر دیتے ہیں. تو محمد جناح صاحب نے خط لکھا کس کو, گاندھی جی کو, کہ جی اس طرح جو جے بی کھیر صاحب ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کولیشن کر لیں, تو آپ کیا کہتے ہیں. انہوں نے, میں پھر کہوں گا کہ وہ انڈینز آڈینس کو بڑا عجیب لگے گا, انہوں نے ایک عجیب لیٹر لکھ دیا جناح صاحب کو اور یہ لکھا کہ میں بھی ہندو مسلم اتحاد چاہتا ہوں لیکن مجھے کوئی روشنی کی کرن نظر نہیں آتی, میں بڑا مایوس ہوں, عجیب ہے. آپ ایک کام کریں کہ آپ ہے نا جے بی کھیر سے جو نا, میں پروناؤنس سے کھیر ہے یا کھر ہے کیا ہے, تو آپ ان سے رابطہ کر لیں. اب جناح صاحب جو ہیں وہ واپس جائیں وہاں پر, تو انہوں نے وہ چڑ گئے. جناح صاحب کرنے لگے کہ یار یہ میں جب لیٹر لکھ رہا ہوں تو مجھے جواب دینا ہی ہے, کیونکہ کھیر صاحب سے تو بات کر چکے وہ. تو پھر جناح صاحب نے کہا کہ اب مجھے کانگریس لیڈرشپ سے بات ہی نہیں کرنی ہے. یعنی 2 چانس ایسے تھے کہ جو کانگریس نے مس کر دیے, اور جس نے کہ ایک سمجھے, میں سمجھتا ہوں شاید ایک ایگو آ گئی, یا یہ سمجھ لیں کہ مسلم لیڈرشپ کو لگا کہ یار یہ تو ہمیں انسلٹ ہی کرے جا رہے ہیں. تو یہ 2 انسیڈنٹ جو ہوئے نا انہوں نے بڑا فرق ڈالا.